میں نے لرزتی آواز میں جواب دیا، تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا اور تم اب کوٹھے پہ مجرا کرنے نہیں جاؤ گی، اپنے گھر میں رہو گی۔ ہر مہینے تمہیں منی آرڈر مل جایا کرے گا۔ تم نے کرنا بس یہ ہے کہ یہ جو بچہ تمہاری گود میں ہے اس کی تربیت ایسے کرو کہ یہ ایک دن بڑا ہو کر تمہارا سہارا بن سکے۔ یہ جو رقم میں تمہیں بھجواؤں گا یہ تم پر قرض ہے، اور جب تمہارا بیٹا جوان ہو جائے گا، ایک قابل انسان بن جائے گا تو تم مجھے واپس کر دینا۔ افشاں حیران پریشان کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی، اس انسان کو جس کے سامنے ابھی وہ ناچ کر آئی تھی وہ اس سے ایسی باتیں کر رہا تھا۔ پھر وہ بے آواز رو پڑی۔ مجھ سے وہاں رکا نہیں گیا۔ میں نے افشاں کے گھر کا پتہ لیا اور اس کو اپنا کیا وعدہ یاد دلا کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ سارے راستے میں یہی سوچتا رہا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے افشاں۔ جو تم نے مجھے دیا ہے میں اس کا احسان ساری عمر نہیں اتار پاؤں گا۔ تم نے مجھ میں دفن اس انسانیت کو جگا دیا جو میں دولت اور شیطانی ہوس کے نیچے دبا کر مار چکا تھا۔ تم نے مجھے پھر سے انسان بنایا ہے افشاں۔ اس واقعے کے بعد میں ان تمام برے کاموں سے توبہ کر کے خدا کی بارگاہ میں گناہوں کا بوجھ لیے حاضر ہوا۔ ہر روز اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا، اس سے معافی کی درخواست کرتا۔ میں باقاعدگی سے ہر ماہ افشاں کو منی آرڈر بھجواتا رہا۔ کئی دفعہ دل کیا میں اس مسیحا کو مل کر آؤں جس کی وجہ سے مجھے ان تمام گناہوں اور بدکاریوں سے نجات ملی، مگر ہر دفعہ ایک شرمندگی آڑے آتی رہی کہ کبھی میں اپنی شیطانی ہوس کے لیے اس کا پیاسا تھا۔ اور پھر وقت گزرتا چلا گیا، دن مہینوں میں بدلنے لگے اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے، مگر میں افشاں کو بھولا نہیں تھا۔ وہ بھی میری طرح بوڑھی ہو گئی ہوگی اور اس کا بیٹا بھی جوان ہو گیا ہوگا، پتہ نہیں کسی قابل بنا ہوگا، اپنی ماں کا سہارا بنا ہوگا کہ نہیں۔ میرے بچے جوان ہو گئے تھے، زندگی اتار چڑھاؤ کے ساتھ مسلسل چل رہی تھی۔ ایک شام چھٹی کے دن جب میں اپنے گھر میں موجود تھا تو ملازم نے آ کر مجھے بتایا کہ ایک عورت اور اس کے ساتھ ایک جوان لڑکا آپ سے ملنے آئے ہیں۔ کون ہیں؟ معلوم نہیں صاحب، پہلی بار ان کو دیکھا ہے، ملازم نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اچھا، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ کون ہو سکتا ہے؟ یہی سوچتے ہوئے میں ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ ایک عورت پر نور چہرے کے ساتھ سفید بڑی چادر میں خود کو چھپائے ہوئے ہاتھ میں ایک پرانی سی ڈائری لیے کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ اچھے کپڑوں میں ملبوس ایک بڑا ہینڈسم نوجوان کھڑا تھا۔ اس لڑکے کو میں جانتا تھا، وہ ہمارے علاقے کا نیا ڈی ایس پی احمد تھا۔ سلام سیٹھ جی، میں افشاں ہوں اور یہ میرا بیٹا احمد۔ جوں ہی اس نے افشاں کا نام لیا میرے ذہن میں اس کا ماضی کا چہرہ گھوم گیا، اور پھر مجھے پہچاننے میں دیر نہیں لگی کہ وہ افشاں تھی۔ آپ مجھے پہچان گئے نا؟ میں نے سر ہلاتے ہوئے ہاں میں جواب دیا اور ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ افشاں پھر اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر بولی، احمد بیٹا، یہی ہیں میرے مسیحا جن کی بدولت تمہاری ماں گندگی کی دلدل میں گرتے گرتے نکلی، اور یہی ہیں جو تمہاری پڑھائی کا تمہیں یہاں اس مقام تک لانے کا ذریعہ ہیں۔ میں ان کو جانتا ہوں امی جان، ان کا شمار علاقے کے معزز ترین افراد میں ہوتا ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ مجھے اس مقام پر لانے میں ان کا کردار سب سے اہم ہے۔ سیٹھ صاحب، جس طرح آپ ہم بے سہارا اور بے کس لوگوں کی زندگی میں مسیحا بن کر آئے، اس کا احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ احمد بڑی مشکور نظروں سے دیکھتا ہوا بڑی عاجزی سے بول رہا تھا۔ ایسے کہہ کر آپ لوگ مجھے شرمندہ مت کریں، میں نے افشاں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آج اس کو پکارتے ہوئے بے اختیار میرے منہ سے افشاں بہن نکل گیا۔ میں خود حیران تھا، مگر یہ سچ تھا۔ افشاں صوفے سے اٹھی اور آگے بڑھ کر پرانی سی ڈائری مجھے تھماتے ہوئے کہنے لگی، سیٹھ جی، اس میں وہ تمام حساب درج ہے، میری ماں کی تدفین سے لے کر آپ کے آخری منی آرڈر تک۔ میں نے ایک ایک پائی کا حساب رکھا، آپ کے دیے پیسوں کا امانت کے طور پر استعمال کیا، اپنے بیٹے کو ایک قابل انسان بنایا۔ آپ نے مجھے 22 سال پہلے کہا تھا کہ یہ قرض ہے، اور یہ تب واپس کرنا جب تمہارا بیٹا ایک قابل انسان بن جائے۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد افشاں پھر سے بولی، سیٹھ جی، آج وہ وقت آ گیا ہے، میں آپ کے احسانوں کا بوجھ تو نہیں اتار سکتی، مگر جو پیسے آپ نے مجھے دیے تھے، میرا بیٹا وہ ضرور اتارے گا،
اور آپ سے درخواست ہے آپ انکار مت کریں۔ میں افشاں کو بڑی تحسین نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آخر اس نے وہ کر ہی دکھایا۔ یقیناً قول و قرار کو نبھانا، وعدے پر قائم رہنا ایک اچھے کردار کے حامل انسان کی بڑی نشانی ہے۔ یہ سب سن کر میرے دل میں اس کی عزت اور احترام اور بڑھ گیا۔ میں نے تم کو بہن کہا ہے افشاں بہن، اور میں کیسے تم سے یہ پیسے واپس لے سکتا ہوں؟ مجھے یوں شرمندہ مت کرو۔ میرے رکے رکے الفاظ میں پیسے نہ لینے کی معذرت چھپی تھی، مگر وہ بضد تھی۔ مجھے اس کے سامنے ہار ماننا پڑی اور وہ تمام پیسے جو میں اس کو منی آرڈر کی صورت میں بھیجتا تھا اس کو واپس لینے کی حامی بھرنی پڑی۔ پھر وہ دونوں مجھے اپنے نئے گھر کا پتہ دے کر اور آنے کی تاکید کر کے وہاں سے چلے گئے۔ ارم، میں نے تمہیں کسی سے ملوانا ہے، میرے ساتھ چلو گی؟ شام کو میں نے اپنی بیگم سے کہا۔ کیوں نہیں چلوں گی، مگر کون ہے اور کس سلسلے میں ملنا ہے؟ بیگم نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ میں نے روبی بیٹی کے لیے ایک لڑکا پسند کیا ہے، تم مل لو۔ اگر تم کو پسند آ جائے تو پھر اس کے بعد روبی سے بات کر لینا۔ میں نے مختصر لفظوں میں اسے وجہ بتائی۔ اگلے دن میں اور میری بیگم ارم ناز افشاں کے گھر میں تھے۔ ارم کو بھی احمد بہت پسند آیا۔ ہم نے پھر افشاں سے احمد اور روبی کے رشتے کی بات کی۔ افشاں کو بھلا اس سے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ پھولے نہیں سما رہی تھی، اور یوں میری بیٹی کا رشتہ افشاں کے بیٹے احمد سے طے ہو گیا۔ وہ تعلق جو ایک طوائف اور تماش بین جیسے گندے رشتے سے شروع ہوا تھا، اس کا اختتام ایک نہایت مہذب رشتے کی شکل میں ہوا۔ یہ سچ ہے کہ ہر انسان کو قدرت سدھرنے کا موقع ضرور دیتی ہے۔ کبھی گندگی کے ڈھیر سے اس کو ایسا سبق سکھا دیتی ہے، کبھی دو بھٹکے لوگوں سے ملا کر سیدھے راہ پر لے آتی ہے، اور انسان ساری زندگی اسی کے مطابق گزارنے کو فخر محسوس کرتا ہے۔ کبھی وہ طوائف اور میں تماش بین تھا، مگر آج وہ میری منہ بولی بہن اور اس کا بیٹا میری بیٹی کا شوہر ہے، اور مجھے ان دونوں رشتوں پر فخر ہے۔